ابلیس کے متعلق سمجھنے کے لیے اور ابلیس کی برائیاں اور ابلیس کی شرارت کو سمجھنے کے لیے انسان کے لیے اتنا سمجھنا ہی کافی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے محبوب آپ دعا کے طور پہ یوں کہہ دیجئے، یوں فرما دیجئے کہ پروردگار میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، شیطان کی وسوسوں سے تیرے پاس پناہ طلب کرتا ہوں، اور میں اس بات سے بھی تیرے پاس پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے، اس بات سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ یہ شیطان میرے پاس آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے بہتر، سب سے بلند رتبہ والے ہیں، سب سے بڑھ کر مرتبے والے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پناہ مانگنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پناہ مانگنے کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگے، جو سب سے عقل مند، سب سے عالم اور کائنات کی پیدائش کے مقصد ہیں، انہیں جب شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے، تو پھر جو انسان جو جہالت کا، حماقت کا، خیانت کا، ذلت اور غفلت کا مجموعہ ہے، اسے کس قدر شیطان سے پناہ طلب کرنی چاہیے اور اس سے بچنے کے لیے کس قدر اللہ کے دربار میں پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کے دربار کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب رہا مخلوق کے میل جول کی بات، رہا مخلوق کے میل جول کا سوال، تو فرماتے ہیں کہ انسان مخلوق سے میل جول کی قباحت کے ثبوت کے لیے یہی سمجھ لے، یہی کافی ہے کہ اگر وہ مخلوق سے میل جول کرے گا اور ان کی خواہشات کو پوری کرے گا تو اس صورت میں وہ ہلاکت میں جا گرے گا، اس صورت میں وہ گنہگار ہو جائے گا اور آخرت کے معاملے کو خراب کر دے گا۔ لیکن اگر وہ مخلوق سے میل جول نہیں کرے گا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا، ان کی خواہشات کی مخالفت کرے گا، تو پھر لوگوں کی اذیتوں اور تکلیفوں سے رنجیدہ ہوگا، لوگ اس کے پریشان کریں گے، ستائیں گے اور اس کو تکلیف دیں گے، یہاں تک کہ یہ بعید بات نہیں کہ لوگ اس کے جانی دشمن بن جائیں۔ تو اس صورت میں وہ لوگوں کے فتنوں میں مبتلا ہوگا۔ اگر وہ لوگوں سے اچھا تعلق رکھے گا اور مخلصانہ تعلقات قائم کرے گا تو پھر اس کے لیے یہ خطرہ ہے کہ لوگ اس کی تعظیم اور تعریف میں لگ جائیں گے، اس کی تعریف اور تعظیم اور ادب کرنے لگیں گے، اور اس صورت میں اس کے لیے ریا اور عجب سامنے آ جائیں گے۔ ریا اور عجب میں مبتلا ہو کر کے وہ اپنے لیے ہلاکت اکٹھا کرے گا، اور اگر لوگ اس کی مذمت اور برائی کریں گے، لوگ اس کو برا بلا کہیں گے، تو اس صورت میں بھی وہ غضبناک ہوگا، غمناک ہوگا اور ناجائز غصہ کرے گا، اور اس صورت میں بھی اس کے لیے نقصان ہے۔ لوگوں سے میل جول کے سبب اسے کسی قدر فائدہ نہیں، اچھے تعلقات جب بھی نقصان، برے تعلقات جب بھی نقصان، دونوں صورت میں لوگ تعریف کریں تو بھی اس کے لیے بربادی، لوگ اس کی برائی کریں تو بھی اس کے لیے بربادی۔ پھر یہ بات بھی تصور میں ذہن میں رکھے کہ لوگوں کے میل جول اور لوگوں کے تعلقات کی اصلیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک انسان جب تک خوشحالی میں ہوتا ہے، اس کے ارد گرد آشنا اور ناشنا سبھی گھومتے ہیں، سبھی لوگ اس کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں اور اس کی خیریت معلوم کرتے ہیں، اور اس کے آگے پیچھے اس کی شان اور مرتبے کے قصیدے گاتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں، اور سب کچھ اس کے لیے وقت سے لے کر کے تمام چیزیں اس کے لیے خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ وہ بھی پھولا رہتا ہے کہ میرے لیے کتنا لوگوں کا معاملہ اچھا ہے اور لوگ میرے لیے کتنی زیادہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب اس کے حالات گرنے لگتے ہیں، جب اس کے کنڈیشن گراف گرنے لگتا ہے، تو پھر انسان برے دن دیکھنے شروع کرتا ہے، آشنا اور ناشنا دور ہونے لگتے ہیں، تمام تعلقات دھیرے دھیرے ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں، اور میل جول اور رشتہ داریاں اقارب تمام کی تمام دور جانے لگتے ہیں۔ بلاخر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اگرچہ عیادت کے لیے اکثر لوگ آتے ہیں، تانتا بھی لگتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، لیکن بیماری اگر لمبی مدت تک چلے تو دھیرے دھیرے لوگوں کا آنا جانا بند ہوتا ہے، کم ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چند وفادار اور عیال اور اقارب کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا۔ بیٹا بھی اگر وفادار نکلا ہے تو صبح شام باپ کی خبرگیری کر لیتا ہے، باقی اس کے سوا اس کے پاس آنے جانے والے اور اس کے پاس عیادت کو پہنچنے والوں کی تعداد مسلسل گرتی جاتی ہے۔ بلاخر ایک دن آتا ہے، بہت دن کے بعد بیماری اور لمبی چلتی ہے،
تو اکثر لوگوں کی دعائیں ہوتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے دعا گو ہوتے ہیں کہ پروردگار اب ہمارے اس بابا کو، اب ہمارے اس بزرگ کو تو اپنے پاس بلا لے، اس کو اب اٹھا لے، اب اس کو موت عطا کر دے تو اچھا ہے۔ جو انسان اس کے لیے، اس کے میل جول کی خاطر تڑپتے تھے اور اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، اس کے لیے قصیدہ گایا کرتے تھے، آج وہ اس کے موت کی دعائیں کر رہے ہیں، بلاکہ اسے موت بھی اللہ عز و جل عطا کر دیتا ہے، موت عطا کر دیتا ہے۔ آخرکار موت کا فرشتہ ملک الموت آ کر کے اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ اب سارے اہل و عیال اور اقارب جمع ہو کر کے تیاریاں کرنے لگتے ہیں، جلدی سے اس کو غسل دیا جائے، تجہیز و تکفین کی جائے، اس کو جلدی سے غسل دے کے کفن پہنایا جائے، کفن پہنا کے جنازہ تیار کیا جائے، کاندھا دے کر کے سارے پہنچتے ہیں، قبرستان پہنچ کر کے اسے جنازہ ادا کر کے قبرستان میں، قبر میں اسے مٹی دے کر کے، قبر کی مٹی سب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر کے سارے روانہ ہونے لگتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں سب چلے جاتے ہیں، اپنے اپنے کاموں پر سارے لوگوں کا جانا ہوتا ہے۔ بالآخر ناآشنا اور دور کے تعلقات والے تو بھول جاتے ہیں کہ کوئی تھا بھی جو چلا گیا ہے، قریبی لوگ ہوتے ہیں صرف 3 دن نہیں گزر پاتے کہ وہ بھی بھلا دیتے ہیں، وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی تھا جو چلا گیا۔ آخر انسان کے لیے قبر تک اس کے اعمال، قبر تک کام آنے والے اس کے اعمال کے سوا کون ہے؟ کیا کوئی قبر میں اس کے ساتھ آشنا گیا، نہ آشنا گیا، احباب، اقارب، تعلقات والوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب یہیں تک مرحلہ قائم تھا، بس یہاں سے ناتا ٹوٹا، اس دنیا سے جیسے ہی اس کا ناتا ٹوٹا سارے کے سارے بھلا دیتے ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں، اور وہ قبر اس کا کیا حال ہے؟ جبکہ انسان ایسے حالات میں اس کو چھوڑ کے آتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 گئے تھے واپس 4 ہی آئے، ایک کو وہیں چھوڑ کے آئے۔ یعنی قبر وہ جگہ ہے جہاں انسان تنہا جاتا ہے، لیکن قبر کے حالات کیا ہیں؟ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، یاد رکھ میرے اندر تو اکیلا آئے گا، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، سوائے اعمال کے وہاں کوئی نہیں جانے والا۔ تو اس تصور کو انسان ذہن میں رکھے کہ آخر کون سا فائدہ میں نے لوٹ لیا؟ میں نے واہ واہی کرا کے، لوگوں سے میل جول اور تعلقات بڑھا کے، اور اپنے لوگوں میں اپنی بات بنا کر کے میں نے کون سا اضافہ کر لیا؟ کون سے اعمال خیر میں زیادتی کر لی اور کون سے باعث خیر اعمال کر لیے؟ اس لیے انسان کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ مخلوق کے میل جول سے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے بچا کے رکھے اور گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کرے۔